اس میں میرا سکون تھا اور جان بوجھ کر بھی میں نے اسے نہیں مارا کیونکہ اس کی رگوں میں میرا خون تھا اور اماں اس کی بھینگی کانی، ابا اس کا گنگا تھا. میں جسے رانی سمجھا وہ تو رانا ٹنگا تھا اور اس عاشقی نے مجرم بنا کے رکھ دیا، پولیس کے ہتھے چڑھا کے رکھ دیا. انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوہے، پانچے کیے بند اور ہلا کے رکھ دیا. کیا بات ہے. تو میرے مونا لیزا جیسے حسین بھائیوں اور ان کی کونڈا لیزا جیسی سنگین بہنوں، کیا السلام علیکم. تو میری آج کی تقریر پروین کے نام. پروین میرے ستیلے چچا کے سگے بھائی کی پہلی بیوی کے تیسرے شوہر کی 13ویں بچی تھی، اس لیے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کیسے بچی تھی. تو یہ بات ان دنوں کی ہے جب ہم تھے ان پہ نظریں جمائے، دانتوں میں انگلی دبائے، آنکھوں میں چشمہ دبائے، اور وہ جو IUB میں آئے تو ہائے ہائے ہائے. میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے دوسری طرف دیکھا. میں نے مسکرایا، انہوں نے منہ بنایا. زلفیں اس کی گیلی گیلی، ساڑی اس کی نیلی پیلی، آنکھیں اس کی نیلی نیلی، چال اس کی ڈھیلی ڈھیلی. میرے خیال میں اس کے پاس پیچکس نہیں تھا اور پیچکس ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے دیکھ کر اس نے چھنکائی جو پیار کی ونگ ماہیا، لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا. بس یہی ادا میرے دل میں کچھ اس طرح سے بس گئی جیسے چھوٹے سے رکشے میں آبدہ پروین پھنس گئی. پھر اتوار کی رات آئی، ہماری پہلی ملاقات آئی. دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب آتے ہیں جس طرح آٹے کو دیکھ کر غریب آتے ہیں. وہ آگے بڑھی، میں نے آیت الکرسی پڑھی. اس کی بہتی ہوئی ناک دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے پگھلی ہوئی کلفی ہو. اور پھر اس کی سرخ آنکھوں میں ڈوب کر میں ہو گیا بیگانہ. وہ تو بعد میں پتا چلا پگلی چرس پیتی تھی روزانہ. میں بولا میری زلفوں کو نرمی سے چھو لو، ورنہ پاپی چو لو. وہ بولی نیلا پیلا رنگ نہ کر پپو یار تنگ نہ کر. اور اب نہ وہ انکار کرتی ہے نہ اظہار کرتی ہے، میرے ہی خوابوں میں آ کے فرحان صاحب سے پیار کرتی ہے. کیا بات ہے. اور جونیئرز بیٹھے ہیں تو ایک نصیحت کرتا جاؤں، کھانسی کی دوا وقت پر نہ لو تو TB بن جاتی ہے، محبوبہ وقت پہ نہ بدلو تو بیوی بن جاتی ہے. تو اس بار میں نے محبوب کو بدلنے کی بجائے زمانے کو بدلنے کی ٹھانی. تو مجھے دیکھ کر ہوئی حیرانی کہ بظاہر تو لیپ ٹاپ دینے والے میرٹ نواز نظر آتے ہیں، مگر کرپشن کے معاملے میں یہ تو شہباز نظر آتے ہیں. مولانا صاحب کو خان صاحب کا جینز میں نماز پڑھنا ناجائز لگتا ہے اور خود جینز پہننے میں رکاوٹ ان کا اپنا سائز لگتا ہے. جو لوگ ٹھیکیداروں کو بھی 10% کمیشن پر منا لیتے ہیں تو حالات زندگی انہیں صدر پاکستان بنا دیتے ہیں. غیر ملکی فنڈ لے کر افواج پاکستان کی حالت کو سنگین کرنا ہے تو الف پہ یقین رکھنا ہے. نندی پور پروجیکٹ میں 50 ارب کی کرپشن کارنامہ خاص ہے. سابقہ وزیر تعلیم FA کیے بغیر ہی BA پاس ہے. بچے 2 ہی اچھے، فیملی پلاننگ کی چوائس ہے. پھر 2 ساشی کے مطابق ہفتے میں 2 چھٹیاں آبادی بڑھنے کا باعث ہیں. اگر کیا ہو جاتی ہے گیس کی بحرانی، پیٹرول کی گرانی، تو سن کر اپنے ملک کی میں درد بری کہانی. میں بیت الخلا میں بیٹھ گیا میں خانہ سمجھ کر، لوٹے کا پانی پی گیا پیمانہ سمجھ کر. تو جناب اس معاشی ناانصافی کے بعد میں نے چھوڑ دیا اپنی محبت پروین کو اور ترجیح دی اقبال کے شاہین کو. پھر زندگی کی بھیڑ میں کچھ اس طرح سے کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا ٹماٹر کب 80 روپے کلو ہو گئے. اور جب وسیع ہونے لگا میرا نالج تو داخلہ لے لیا میں نے انجینئرنگ کالج. اور یہاں آ کر مجھ پر عیاں ہوا کہ اس معاشرے میں کوئی لڑکی کھانسے تو سگڑ پن، ہم کھانسے تو دمے کے مریض. اور یہاں پہ کوئی لڑکی کلاس میں سوال پوچھے تو او اچھا، ہم پوچھے تو اوچھا. اور ایگزامینر کے پاس لڑکی جائے تو آئیوا، ہم جائیں تو ویری ٹائفو آئیوا. اور اس کے بعد لڑکی زلفیں لہرا کر جائے تو شلپا شیٹھی، ہم جل بھی لگا لے تو نجم سیٹھی. لڑکی کیٹ واک کرے تو حق، ہم کریں تو مردانگی بے شک. اور اس کے بعد میں گھر گیا اور جا کے مولٹی فارم پہ سو گیا. اور صبح اٹھا تو ایک خط میرے نام بھجوایا گیا تھا
مجھے جک مارنے بلوایا گیا تھا، وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا، وہ میرا انٹرویو تھا، مجھ سے پہلا سوال، آپ اورنگزیب ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کرشمہ کپور ہوں۔ مجھ سے دوسرا سوال، آپ کی مونچھیں آپ کے بھائی کی نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں ابو پہ گیا ہوں، وہ امی پہ گیا ہے۔ اور اس کے بعد مجھ سے تیسرا سوال کہ نیوز چینل دیکھ کر آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ ایکسپریس نیوز والے کہتے ہیں جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھ سے آخری سوال کہ شادی والے دن دلہن کو گھونگھٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کسی کے منہ سے یہ نہ نکل جائے اوئے یہ تو میرے والی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا سارا عملہ میری باتوں سے ہو گیا کملا، عجیب تھا ان کا ریئیکشن، میری ہو گئی ریجیکشن۔ ناکام ہونے کے بعد میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو انہوں نے مجھے اتنا مارا جتنا ان دو ہاتھوں سے مارا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی مار کھانے کے بعد ان کی باس کو اتنا تاڑا جتنا ان دو آنکھوں سے تاڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے اتنا بھاگا جتنا دو ٹانگوں سے بھاگا جا سکتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے سورج نے میری آنکھوں کو چمکا کے رکھ دیا، دوپوچا پولیس نے تو گھٹنوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور جیل جانے کے بعد مجھ سے رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا۔ سب حیران تھے کہ اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے پوری زندگی جیل میں گزاری، لیکن آج بھی میرا کوئی دشمن نہیں ہے، کیونکہ میں ڈنگ ڈونگ ببل کھاتا ہوں اور سب کو دوست بناتا ہوں۔ تھینک یو۔